تو صاحب حکومت وزراء سے کچھ بات ہوتی ہے، وہ بالکل کسی لہت و لال سے کام نہیں لیتے یہ بتانے میں کہ ہاں جی ہم قانون سازیاں کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں عدلیہ چاہیے پورے اپنے کنٹرول کے اندر، کیونکہ اس کے بغیر ہم پھر گورنمنٹ چلا نہیں سکیں گے، پاکستان کا یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ تو ان کا آرگیومنٹ ہے۔ لیکن میرا سوال جو میں بریک سے پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری کا ایک ریٹیلیشن ہوتی ہے، ایک رسپانس ہوتا ہے۔ اس دفعہ کیونکہ حکومت تو یہ کرے گی، جو ان کا پلان ہے وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ابھی آنے والے چند دن کے اندر نظر آ جائے گا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں آگے عدلیہ کا رسپانس اس دفعہ کیسا ہوگا؟ کم ہوگا یا جیسا پہلے ہوتا ہے اس سے بڑھ کے ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے عدلیہ اس کو دیکھے گی غور سے، پر they will be outraged by some of the amendments or the purposes of the constitution۔ یہ بڑا ایک ویسے انڈا پہلے آیا تھا، انڈے نے مرغی پیدا کی کہ مرغی نے انڈا پہلے پیدا کیا؟ یہ ایک سوال صرف ہماری جورسڈکشن میں نہیں، یہ ساری جہاں بھی ڈیموکریٹک اور آرڈر ہے اور کورٹس ہیں وہاں یہ رہتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کہتی ہے میں سپریم ہوں، میں آئین کو امینڈ بھی کر سکتی ہوں، میں جو حرف لکھ دوں وہ آخری ہے۔ عدالت کہتی ہے آپ کا جو حرف لکھا ہوا ہے وہ آخری ہے، پر وہ حرف اس کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وہ ہم نے بتانی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سو اس میں ایک یہ کانٹیسٹ بڑی پرانی رہی ہے اور یہاں بھی ہوگی۔ میرے ماننے میں میں نے تو اب دیکھا ہے کہ اگر یونائٹڈ ہو جائیں کورٹس ججز تو پھر پارلیمنٹ کو سبکی ہمارے ہاں ہمارا سٹرکچر ایسا ہے کہ ایم این اے کی اتنی اہمیت نہیں ہے سوشلی بھی، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے، جتنی ایک سپریم کورٹ جج کی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ جج کسی شادی پہ جائے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں فارمر جج ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھتا بھی نہیں، پر یہ جو ایم این اے وغیرہ یہ بھی اٹھ کے ان کے لیے جگہ بناتے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بھی۔ جی اب یہ لیکن جو بات اس میں آپ جو کوریز رہے ہیں میرے خیال میں کہ اس میں کیا اس صورتحال میں جس طرح انہوں نے ایک ریٹیلیٹری یہ موو ہے کہ 6 ججز نے ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے اور 7واں بھی میاں گل اورنگزیب بھی ان کے ساتھ ہی ہے، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور باقاعدہ شکایت کی ہے کہ ہمارے امور میں عمل دخل کرتی ہے اور بیچ میں دخل داری کرتی۔ اب وہ جب اب یہ چیف جسٹس کے پاس یہ بیسک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پہ سارے ملک کی عدلیہ یونائٹ ہوئی ہے کہ یہ سبارڈینیٹ کورٹ کے ججز کو، ڈسٹرکٹ ججز کو جن سے پوچھا گیا عدالت عالیہ نے، انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ ہو رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ججز اس کو سمجھیں گے کہ ان کا بڑا ایک امتحان ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہ ہو جائے اس سے۔ میں پارلیمنٹ کو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو تو ہونا چاہیے سپریم، بٹ پارلیمنٹ کو سپریم اس صورت میں بنتی ہے اگر وہ اپنے لاز بنانے میں زیادہ پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھے بجائے اپنا لا میکنگ میں سر میلافائڈ انٹینشن نہ نظر آ رہی ہو، یہاں پہ تو بو آ رہی ہے، باقاعدہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر مدعا ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیجسلیشنز ہو رہی ہیں، کافی عرصے سے ہو رہی ہیں۔ میرا ایک پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا، بیکاز اٹ از ویری ڈسٹربنگ، میں اس وجہ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ سوال۔ اظہر ماشوانی کے بھائی 90 دن ہو گئے ہیں وہ لاپتہ ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز ہیں جن میں لوگ لاپتہ ہیں، غائب ہیں۔ ہیبیس کارپس کے کیسز میں ہمارے ہائی کورٹس کے اندر، آئی ول ٹاک اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ لاہور ہائی کورٹ کے جو بینچز ہیں، یہ کیا کلچر بن گیا ہے کہ مطلب 90 دن، کسی نے سوچا تھا کبھی کہ 90 دن ہوں گے؟ اٹارنی جنرل وہاں پہ آ کے رپورٹ جمع کراتے ہیں کہ پیش رفت رپورٹ میں دوں گا، اور وداؤٹ اے جوک اس پیش رفت رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہے، اگلی تاریخ بن جاتی ہے۔ یہ کیا کلچر بن گیا سر؟ نہیں، یہ معاملہ ایسا ہے جس کو پارلیمنٹ کو
ایمپاور کرنا چاہیے، جوڈیشری کو ایمپاور کر کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ جی یہ مسنگ پرسنز لاؤ، اور وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں کہ ان سے پوچھو جنہوں نے اپنا بیانیہ ہی بدل لیا ہے ان کے پاس 20 دن رہ کے. تو یہ لیکن وہ بھی بے دھڑک ہیں، ان کو بھی پرواہ کوئی نہیں. یہاں پارلیمنٹ کو ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ججز کو امپاور کرنا چاہیے. ججز کی امپاورمنٹ میں پارلیمنٹ کے بھی کچھ اور پارلیمنٹیرینز اور سیاستدانوں کی بھی کچھ کسی کو تو جج صاحبان پارلیمنٹ ٹھیک ہے، عدالت ہی ہوگی. کسی کو چور صاحب عدالتیں جو ہیں ان میں جو ایک سپر پاور ان میں ویسٹڈ ہے وچ از توہین عدالت کی، کسی کو تو اس میں بلائیں، ایک آدھا بندہ گھر بھیجیں تو شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے. ایک بھی نہیں ہوا اس طرح کا بھی معاملہ. ہاں یہ بہت، میں نے تو کہا، میں تو ان کے ڈس اپیئرڈ پرسن کی میں نے پٹیشن کی بھی ہے. میں نے قاضی صاحب کو کہا کہ ان کو بلائیں، اور ان کی طرف سے بھی پیغام دیا کہ ان میں سے ایک دو لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے، بیان دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی اس کو، انہوں نے کہ وہ پارٹی ہیں کہ نہیں ہے، پارٹی تو نہیں ہے وہ، پر یہ ججز کو بھی اپنی طاقت کا علم نہیں ہوتا بدقسمتی سے. شیر کو اپنی طاقت کا علم نہیں ہوتا، وہ پنجہ پیار سے مارے تو سارا جبڑا آپ کا لے جاتا ہے. ان کو اپنی طاقت، all they have to do is to legitimize اور ڈی لیجیٹمائز. اس کو اللیگل قرار دینا ہے یا لیگل قرار دینا ہے، یہ ان کا کام ہے صرف. بحث سن کے قابل احترام اعتراض صاحب، گھر جا کے بیٹھے. میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینئر ترین جو جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے آئین کے تحت نیا چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہونا ہے. جب قاضی فائز عیسیٰ کا وقت آیا تھا تو 3 ماہ قبل ہی ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی تک تاحال جاری نہیں ہوا ہے. پوچھنا آپ سے یہ بھی چاہتا ہوں، اس پر تھوڑا سی رہنمائی فرمائیں. اور دوسرا سوال ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر نئے چیف جسٹس کے آنے سے حکومت گھر چلی جائے گی تو کہیں یہ معاملہ چیف جسٹس والا، منصور والا معاملہ جو ہے یہ سیاست کی نظر ہوتا تو نہیں دیکھ رہے میرے محترم؟ دیکھیں جی، ایک چیز میں عرض کروں آپ سے کہ یہ اتنی تشویشناک بات نہیں ہے کہ منصور علی شاہ کی نوٹیفیکیشن 2 ماہ پہلے کیوں نہیں ہوئی. یہ نوٹیفیکیشن تو کبھی ہوتی نہیں چیف جسٹس کی پہلے. وہ تو انہوں نے مخصوص حالات میں قاضی فائز عیسیٰ کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے کیا. یہ تو آٹومیٹکلی ہونا چاہیے، اس کے لیے کیوں نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہو؟ پہلے یہ پتہ ہے ہمیں سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ ہے، یہ پتہ ہے ہمیں کہ آئین میں لکھا ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نواز کی جو یونینمس 18ویں ترمیم ہے. ہم اس 18ویں ترمیم تک کیوں پہنچے تھے اور کیوں یونینمس تھے؟ کیونکہ ہم سپر سیشن آف دی چیف جسٹس آف سینئر ججز، اس سے ہم تنگ آ گئے تھے، خار ہو گئے تھے. اب اگر ہم اس کو پھر ہٹانا چاہتے ہیں، اور کیونکہ منصور علی شاہ ہے تو یہ پرسنل ہو کے اگر ہم لیجسلیشن بھی کریں گے تو کورٹ پھر اپنے پورے ہتھیار جو اس کے آئینی اور قانونی ہتھیار ہیں ان کو نکال کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور اس میں لیجٹمیٹ اور اللیجٹمیسی کا فیصلہ آخرکار عدالت کے پاس ہی رہے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. بالکل ٹھیک. محترم خان صاحب کو، سابق وزیر اعظم عمران صاحب کو اڈیالہ جیل سے ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے اب بات آہستہ آہستہ بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. آپ اس خدشات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو وہاں ٹرانسفر کیا گیا تو ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے اعتزاز صاحب؟ جان کو تو وہ کہتے ہیں اور ان کی پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، اور ان پہ ایک حملہ بھی ہوا ہے وزیر آباد میں، ہو چکا ہے، اور کئی دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے پوائزن کر رہے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ بھی کہتی ہیں پوائزن کر رہے ہیں. تو جان کا خطرہ تو ان کو ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی بڑی مطلب ہے ایک فالوئنگ ہے، اور
وہ ایک اہم کردار ہے اس پالیٹکس میں، چاہے اس کو جیل میں رکھیں یا باہر رکھیں، اس کو تو کوئی انکار اس سے نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات کہ ان کا کیس ملٹری کورٹس دیکھے، یہ میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کسی سویلین کو کوئی فوجی عدالت ٹرائی نہیں کر سکتی. اور ابھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی بات کو کس طرح گورنمنٹ نے اس پہ تعمیل کی ہے. ملٹری کورٹ پہ میں نے ریٹ کی، اس پہ نوٹس ہو گیا، اور سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو بالآخر 5 ججز نے کالعدم قرار دے دیا، ختم ہو گئے. اب کوئی اس کے بعد چارہ نہیں تھا کہ ملٹری کورٹس کس طرح لگ سکتے ہیں. وہ انہوں نے گورنمنٹ نے اپیل کی سپریم کورٹ میں ٹو اے لارجر بینچ. اب وہ لارجر بینچ نے آ کے اپنے پہلے چھوڑے 5 ججز کے بینچ کو 7 ججز کے بینچ نے معطل کیا اس حد تک کہ آپ کارروائی کر لیں، ایویڈنس لے لیں، اور لیکن آپ فیصلہ نہیں سنائیں گے. اس کے بعد یہ پابند ہو گیا، فیصلہ نہیں سنا. جی پھر کوئی 2 مہینے بعد گورنمنٹ انہوں نے نالش کی، انہوں نے استدعا کی سپریم کورٹ کے سامنے کہ سر آپ نے ہمیں فیصلے سے روکا ہے، 20 ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بے گناہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم ان کو رہا کر دیں. ججز نے میرے سے پوچھا، میں نے کہا جی بالکل کر دیں. جتنے بھی رہا ہو جاتے ہیں، رہا تو ہوتے ہیں نا. ابھی ہماری کچھ سختی جو ہم پہ آئی ہوئی ہے وہ تو کچھ تو کم ہوتی ہے، وہ رہا ہو گئے. ابھی فیصلے سے روکا ہوا ہے تو کسی عدالت، کوئی فوجی عدالت کسی سویلین کو کنوکٹ نہیں کر سکتی اس دوران. تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ نے لیجٹمیٹ یا انلیجٹمیٹ کا فیصلہ کرنا ہے. ایک دفعہ وہ فیصلہ کر دے گی تو پھر آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے کتنے عرصے کے لیے سزا دی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. مجھے کہنے لگے، میں وکیل تھا اس کا، آخری دن کہتے ہیں کچھ 2-3 ہفتے بحث کے بعد آخری دن کہتے ہیں مشورہ کر کے آئے، اور مجھے کہنے لگے چوئی صاحب وی آر افریڈ دیٹ وی آر کنوکٹنگ یور کلائنٹ اینڈ sentencing him to imprisonment till the rising of the court. And the court now rises.